اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورۃ المزمل، آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ مزمل آیت نمبر 13 سے. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا ذکر کرتے ہیں. جہنمیوں کو کھانے کے لیے کانٹے دار درخت ان کو دیا جائے گا، جیسا کہ کانٹا کا جو درخت ہوتا ہے وہ دیا جائے گا ان کو. جب جہنمی اس کو کھائیں گے وہ طعاما ذا غصہ، حلق میں اٹک جائے گا. حلق میں یعنی کہ جب وہ کانٹے دار درخت جب حلق میں اٹک جائے گا، جہنمی پانی پوچھیں گے، ان کو گرم کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا. جب گرم کھولتا ہوا پانی پئیں گے تو جو ہے نا پورا انتڑی سب جو ہے نا پگھل جائے گا. یعنی کہ اس طرح جہنمی کو کھانے کے لیے جو ہے نا کانٹے دار درخت دیا جائے گا جو ان کے حلق میں جو ہے نا اٹک جائے گا. وعذابا علیما، اور جہنمیوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جب بھی جہنم کا ذکر آئے ہم بولیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار. اگر آپ 3 مرتبہ بولتے ہیں اللہ مجھے جہنم سے بچا دے، مجھے جہنم سے بچا دے، مجھے جہنم سے بچا دے، جہنم خود اللہ سے کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو جہنم سے بچا دے. اس کے بعد کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم ترجف الارض، اس زمین میں زلزلہ آ جائے گا. یہ پوری جو زمین ہے اس پر زلزلہ آ جائے گا. جیسا کہ اللہ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، پوری زمین میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ زمین جو ہے نا اس کے نیچے سے زلزلہ شروع ہوگا، اس طرح پوری زمین میں جو ہے نا زلزلہ آئے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جب قیامت قائم ہوگی پوری زمین میں زلزلہ آ جائے گا. والجبال، اور پہاڑ میں بھی. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کوئی گھر بننا ہے، گھر بننے کے لیے وہاں مٹی لا کے ڈالا جاتا ہے. مٹی اللہ تعالیٰ پورے پہاڑ کو اس طرح مٹی کی طرح بنا دیں گے. جس طرح آپ ہاتھ میں بھی ہٹاؤ تو مٹی جو نا ہٹ جاتی ہے. یعنی کہ اتنا جو مضبوط جو پہاڑ ہے اللہ اس کو مٹی جیسا بنا دیں گے. جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ روئی کی طرح بنا دیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتی ہیں اتنا مضبوط جو پہاڑ ہے اللہ اس کو روئی کی طرح بنا دیں گے. بلکہ اللہ نے دوسری جگہ کہا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ كَمَرَّ السَّحَابِ، جس طرح بادل ہمارے سامنے جاتے رہتا ہے، پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ بنا کے ہوا میں اڑا دیں گے. بادل کی طرح پہاڑ بھی جاتے رہے گا. یعنی کہ اتنا مضبوط پہاڑ اس کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ بنا کے جو ہے نا ہوا میں اڑا دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا ارسلنا الیکم رسولا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے مکے والوں کی طرف رسول بنا کر. رسول بنا کر ہم نے مکے والوں کی طرف بھیجا ہے. شاہدن علیکم، اے نبی تم گواہی کہ مکے والے کیا کرتے ہیں. کفار مکہ تھا، نبی کو انکار کرتے تھے، نبی کو ستاتے تھے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے. اس پر گواہ اللہ بھی ہے اور خود نبی ہیں. نبی خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مکے والے قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تھے. وہی اللہ نے کہا کہ اے نبی سب سے پہلے تم خود گواہی کہ مکے والے ایمان نہیں لائے ہیں. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا. کن کو بھیجا تھا اللہ نے فرعون کی طرف رسول بنا کر؟ موسیٰ علیہ السلام. یعنی کہ اللہ تعالیٰ مکے والوں کو دھمکاتے ہیں. جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اس طرح میں تمہاری طرف رسول بنا کر آیا ہوں. جس طرح فرعون ایمان نہیں لائے تو اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا، مکے والے اگر تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہلاک کر دے گا. وہی اللہ نے کہا کہ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اللہ نے اسے سخت عذاب کے ذریعے سے اللہ نے اس کو پکڑ لیا. پانی کا عذاب آ کر تھا، فرعون ڈوب گیا تھا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ مکے والوں سے کہتی کہ مکے والے اگر تم بھی میری نافرمانی کرو گے، اگر تم بھی اس قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے، جس طرح اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی کہ جو کافر ہیں، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اس دن سے تم کیسا بچو گے؟ قیامت کے دن سے کافر تم کیسا بچو گے؟ تم تو اس دنیا میں کفر کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن سے تم کیسا بچو گے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑا عظیم دن ہے قیامت کا دن.
بڑا عظیم دن ہے. کتنا خطرناک ہے. اللہ نے کہا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، یہ چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے 3 سال 2 سال کا، قیامت کی پریشانی کو دیکھ کر اس کا بال سفید ہو جائے گا. 3 سال 2 سال کا جو بچہ ہوتا ہے 2 سال، اس کا بال سفید ہو جائے گا قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر. اتنا خطرناک دن ہے. اللہ تعالیٰ کافروں سے کہتی کہ کافر تم کیسے بچ جاؤ گے اس دن سے. یہ اتنا خطرناک دن. قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر جو عورت پریگننٹ ہے اپنا بچہ کو خود بخود نیچے گرا دے گی. اتنا خطرناک دن. وہی اللہ تعالیٰ کافروں سے کہتی ہیں اے کافر تم اس دن سے کیسا بچو گے جبکہ تم اس دنیا میں کفر کرتے ہو، سب کچھ تم کرتے ہو. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ السماء منفطر بہ، یہ آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انشقت، جب قیامت قائم ہوگی تو یہ آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اللہ کا جو وعدہ ہے آسمان پھٹنا، یہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کرنا، یہ تمام ہونے والا ہے، ہو کر ہی رہے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذہ تذکرہ. اے لوگوں جو ہم نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے قریب قیامت زلزلہ آئے گا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تو یہ سب ایک نصیحت ہے. یہ سب ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو گنہگار ہے اب تبھی کم از کم وہ نیک بن جا. جو کافر ہے اب تبھی کم از کم وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ قیامت کا دن بہت خطرناک دن ہے. وہاں بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اتنے خطرناک دن. اس دن سے بچنے کے لیے، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کم از کم اب تم جو نا گناہوں سے بچ جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آخری جو بڑی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. شروع میں اللہ نے کہا کہ اے نبی تم پر تہجد واجب ہے. یہ 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ 1 سال تک تہجد کا اہتمام کرتے. جس طرح فرض نماز پڑھتے ہیں واجب ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس طرح صحابہ پر 1 سال تک تہجد کی نماز واجب ہو گیا تھا. 1 سال تک. وہی اللہ نے کہا ان ربک، اے نبی بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم لوگوں نے تہجد کا اہتمام کیا ہے. رات کا آدھا حصہ یا کچھ زیادہ حصہ، 1/3 حصہ آپ نے تہجد کا اہتمام کیا ہے. یہ صحابہ بھی جو نا 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہمیشہ تہجد پڑھا کرتے. تہجد واجب تھا. یہ 1 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. 1 سال تک تہجد واجب تھا. اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کیا کہ جو نا اب اس کے بعد تہجد واجب نہیں ہے. اس کے بعد صرف 5 وقت نماز واجب ہے. صحابہ پر 1 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 سال تہجد واجب تھا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ نہیں، حکم کینسل ہو چکا ہے، اب تہجد واجب نہیں ہے. وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوا. کیوں اللہ نے تہجد کو واجب نہیں کہا؟ کیونکہ تمہارے اندر تو وہ طاقت نہیں ہے. اگر اللہ نے تہجد واجب کر دیتا تو ہر مسلمان پر تہجد پڑھنا واجب ہوتا. اللہ نے کیوں اسے مستحب کر دیا، سنت کیوں کر دیا؟ تاکہ تم اس کو طاقت نہیں رکھو گے. اگر تہجد واجب ہو جائے ہم لوگ اس کو نہیں کر پاؤ گے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم ان لن تحصوا فتاب علیکم. اس کے بعد سے تہجد جو ہے نا سنت ہے، واجب نہیں ہے. بلکہ بعض علماء نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت تک تہجد واجب تھا. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام کرتے تھے. 2 سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے. ایک وتر اور اسی طرح تہجد، بلکہ فجر کی 2 رکعت سنت بھی کبھی بھی آپ سب اس کو نہیں چھوڑتے تھے. یعنی کہ تہجد جو ہے نا ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. لیکن تہجد کا افضل وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری حصہ ہے. رات کا آخری حصہ تہجد کا افضل وقت ہے. کیسا معلوم کرے کہ رات کا آخری حصہ یہ حصہ افضل وقت ہے؟ آسان ہے، اسے سمجھنے کے لیے آسان ہے. ایک مثال ہے، سمجھو کہ مغرب کی اذان 6 بجے ہے، فجر کی اذان 6 بجے ہے. کم بھی ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے افضل وقت کون سا ہے. مغرب کی اذان 6 بجے، فجر کی اذان 6 بجے، 12 گھنٹے ہوئے. 12 گھنٹے کو 3 حصے میں تقسیم کرو. آپ 6 بجے فجر کی مغرب کی اذان ہے، 3 حصے میں تقسیم کرو. 4 4 4. پہلا 4 جو ہے نا 7 8 9 10 یہ ہو گیا. پھر 11 12 1 2. تیسرا جو حصہ ہے 3 4 5 6، یہ حصہ افضل وقت ہے تہجد کا. اس طرح آپ جو ہے نا جیسا کہ 5 5 ہے اس میں 3 حصہ تقسیم کرو. آخری کا جو حصہ وہ سب سے افضل وقت ہے. آخری کا جو حصہ ہے سب سے افضل وقت ہے. یہ آسان ہے،
حساب کرنے کے لیے، یعنی کہ تہجد کا افضل وقت معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ آخری وقت تہجد افضل ہے۔ اس کا دو ریزن ہے، کیونکہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں آخری حصے میں، آخری رات میں 3:30 کے بعد، 3 کے بعد فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے آخری میں تہجد پڑھنا جو ہے نا افضل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، کبھی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹا ہوتا ہے، ٹھنڈی کا ماحول ہے، دن چھوٹا ہے اور رات بڑی ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کون کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ گرمی میں رات چھوٹی ہوتی ہے، دن بڑا ہوتا ہے، یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، کبھی رات بڑی دن چھوٹا رات، یہ سب کچھ جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے لوگوں قرآن میں جو آسان ہے آپ اس کو پڑھو۔ یہاں جو ہے نا جیسا کہ فرض نماز ہے، آپ جو ہے نا فرض نماز میں قرآن دیکھ کر اس طرح نہیں پڑھ سکتے، یاد رکھیں، فرض نماز میں قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آپ کو آسان ہے وہ آپ پڑھیں گے۔ آپ یہ نہیں بولیں گے مجھے قرآن یاد نہیں ہے، میں فرض نماز میں قرآن دیکھ کے پڑھوں گا، نہیں، جائز نہیں۔ جو آپ کو آسان ہے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد انا اعطینا، جو بھی ہو سکے۔ لیکن نفل نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ تہجد ہے، آپ لمبی صورتیں آپ سسم پڑھتے تھے، آپ کے لیے جائز ہے کہ جو ہے نا آپ اس طرح قرآن رکھ کے جو ہے نا لمبی صورتیں آپ تہجد میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز میں قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، جو آپ کو یاد ہے وہی پڑھیں گے، لیکن نفل نماز میں قرآن دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ریزن ذکر کرتی کیوں اللہ نے تہجد کو سنت کہا۔ پہلے واجب تھا، اللہ نے اس کو کینسل کر دیا، کیوں اللہ نے تہجد کو واجب سے کینسل کر دیا، اب سنت کیوں کہا؟ تہجد سنت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو تہجد نہیں پڑھ سکتے، اس وجہ سے اللہ نے اس تہجد کو سنت کہا، واجب نہیں کہا۔ کیوں؟ یہ بیمار نہیں پڑھ سکتا تہجد، اگر واجب ہوتا تو بیمار پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ دوسرا جو مسافر ہیں وہ پڑھ سکتے تہجد، اس وجہ سے اللہ نے تہجد کو سنت کہا۔ اب شروع میں جو واجب تھا، بعد میں اللہ نے کہا کہ نہیں، اب یہ تہجد جو نا سنت ہے۔ تیسرا، جو لوگ جہاد میں ہوتی وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ 3 ریزن ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے تہجد کو سنت کیوں کہا، کیونکہ بیمار لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا، یہ جو لوگ سفر میں جو ہوتی ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرا، یہ جو لوگ جہاد میں نکلتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تہجد تو جو ہے نا ہے سنت ہے، لیکن نماز واجب ہے، 5 وقت کی نماز۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز جو ہے نا تم پڑھو، کبھی نماز مت چھوڑو۔ حدیث میں آتا ہے بین الرجل والشرک ترک الصلاۃ، اگر آپ ایک نماز چھوڑیں گے تو آپ کافر بن جائیں گے۔ ایک نماز بھی اگر آپ جان بوجھ کے چھوڑیں گے، سعودی عرب کے فتاوی کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اگر اب ایک نماز بھی اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، وہ مسلمان کافر یاد رکھے۔ بلکہ صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ العہد الذی بیننا وبینہم فمن ترکہا فقد کفر، جو آپ صحابہ کے زمانے میں جو بھی نماز چھوڑتا تھا وہ کافر تھا، صحابہ یہی سمجھتے تھے۔ آج ہم لوگ آسانی سے نماز چھوڑ لیتے، بڑی آسانی سے، بلکہ اللہ نے کہا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے لوگو تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ 85 گرام سونا ہے، اس پر 1 سال گزر گیا تو اس میں آپ کو زکوٰۃ نکالنا واجب، یاد رکھیں، اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا واجب۔ اگر 85 گرام سونا ہے، 95 گرام چاندی ہے، اس پر 1 سال گزر گیا تو آپ پر زکوٰۃ نکالنا آپ پر واجب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ کو قرض حسنہ دو۔ کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہمارے پیسے کا؟ نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا صدقہ و خیرات کرو، صدقہ و خیرات۔ یہاں صدقے کو اللہ نے قرض کہا، کیونکہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں 500 روپے، آپ کیا کرتے ہو؟ اسے لوٹاتے ہیں۔ اللہ نے صدقے کو قرض کہا، اگر آپ صدقہ دیں گے اللہ اس کا ڈبل اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اسے ڈبل اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ صدقے کو قرض اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو ہر مسلمان صدقہ کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے آپ کے پیسے کا، جیسا کہ حدیث مشہور ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، پوری دنیا والے ایک زمین میں کھڑے ہو جائے، جن انسان تمام لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائے، فاعطیت کل واحد منہم مسئلۃ، تمام لوگ جو پوچھیں گے اللہ تمام کو دے دے گا،
ما نقص ذلك من ملک شیئا، اللہ کے خزانے میں رتی بھی کمی نہیں آئے گی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیسے کا محتاج نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو نا تم اللہ کے نام میں صدقہ و خیرات کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت ہے. بلکہ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، جو مسلمان صدقہ کرتا ہے قبر میں اللہ تعالیٰ اسے روشنی ادا کرتے ہیں، قبر کی جو گرمی ہے اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے ایک مسلمان جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو آپ نے اللہ کے لیے بھیجا ہے، صدقہ کیا ہے، مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، وہ اللہ کے پاس آپ بہترین پائیں گے. اگر آپ 1 روپے بھی آپ صدقہ کریں گے اس کا ثواب بہت زیادہ آپ پائیں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کھجور کا چھوٹا سا گٹلی، اگر آپ اتنا صدقہ کریں گے اس صدقے کو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں. حدیث میں کما یربی احدکم فلوا، جس طرح گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دیے ہوئے صدقے کو پالتے ہیں. کل جب ہم قیامت کے دن آئیں گے اس چھوٹے سے صدقے کو اللہ تعالیٰ پہاڑ کی شکل میں اللہ تعالیٰ لوٹائیں گے. اس چھوٹے سے صدقے کا ثواب پہاڑ کی شکل میں اللہ تعالیٰ لوٹائیں گے. وہی اللہ نے کہا جو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے، جو صدقہ کیا ہے، اس کا بہترین بدلہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پائیں گے. وَأَحْضَمَ أَجْرًا، اس کا بہترین اجر بھی آپ پائیں گے. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، آخر میں اللہ تعالیٰ کہتی تم کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے. آپ جیسا کہ شروع میں تہجد کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کا ذکر ہے اور ذکر و اذکار کا ذکر ہے. آپ کبھی گھمنڈ میں نہ آئے کہ جب میں نے تہجد پڑھتا ہوں سب کچھ آپ کریں گے، لیکن ساتھ میں آپ کو استغفار بھی آپ کو کرنا ہے. استغفر اللہ، چلتے پھرتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے آپ کو. وہی اللہ، یعنی کہ سورہ مزمل کے آخر میں اللہ نے کہا کہ واستغفر اللہ، لوگوں تم استغفار کرو. خاص طور پر ہر عبادت کے بعد استغفار کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتی. کلما فرغ من عبادہ ان یستغفر اللہ. فرض نماز ہو گئی، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ استغفر اللہ پڑھیں گے. آپ قرآن پڑھ لیے، اب بند کرنا ہے، بولو کہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد آپ بولیں گے استغفر اللہ. استغفر اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس عبادت میں کچھ کمی ہے تو مجھے معاف کر دے. فرض نماز ہو گئی، ہم بولیں گے کہ استغفر اللہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرض نماز میں ہو سکتے کچھ کمی ہو تو اس کو جو ہے نا معاف کر دے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے. ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ غفور کیا معنی ہے غفور کا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں. غفور کا 2 معنی ہے، ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تمام پر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. میرے پر بھی، آپ کے اوپر رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. کب اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا؟ یہ ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر 4. اگر آپ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتی ہیں، عصر کی نماز سے پہلے، ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں عصر کی نماز سے. یعنی کہ یہاں الحمدللہ سورہ مزمل کی تفسیر ہوئی. سورہ مزمل میں جو باتیں ذکر ہے کہ پہلے وحی کے وقت آپ سے پریشان ہوئے تو اللہ نے کہا کہ چادر اڑنے والے یا ایھا المزمل. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تہجد کا حکم دیتی جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. دوسرا قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ سمجھ کر. تیسرا اللہ کا ذکر کریں. چوتھا اگر آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو آپ کیا کریں؟ اس کو صبر کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جہنمی کو جب کانٹا دیا جائے گا حلق میں جو نہ اٹک جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے، جب قیامت قائم ہو گئے تو پوری زمین میں زلزلہ آئے گا، یہ پہاڑ ریزہ بنا کے دھول بنا کے اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی کہ مکے والے جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف رسول بنا کر آ کر تھے، اس طرح میں تمہاری طرف رسول بنا کر آ کر. جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا. اے مکے والے اگر تم میرا انکار کرو گے تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ڈراتی ہیں، اے لوگو تم کیسے قیامت کے دن سے بچ سکتے ہو؟ قیامت کے دن تو اتنے ہولناک ہے. 3 سال کا جو بچہ ہے، چھوٹا بچہ، وہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر اس کا بال پک جائے گا، اتنا خطرناک ہے. اس دن کافر کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے صحابہ آج تک تہجد جو ہے نا واجب تھا، لیکن اس کے بعد تہجد سنت ہے، واجب نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ تہجد سنت ہے کیونکہ بیمار لوگ تہجد نہیں پڑھ سکتے اگر اللہ نے واجب کر دیا تو. مسافر لوگ تہجد نہیں پڑھ سکتے. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نماز کا اور زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، خاص طور پر صدقہ و خیرات کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ ایک عظیم عبادت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ ہے کہ استغفر اللہ. آپ کتنی بھی عبادت کر لو لیکن ساتھ میں آپ کو استغفر اللہ پڑھیں. قرآن میں آپ دیکھو حج جیسی عبادت کے بعد اللہ نے کہا کہ تم استغفر اللہ پڑھو. حج جیسی عبادت کے بعد
انسان ہمیشہ اپنی زبان سے استغفر اللہ پڑھتے رہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.